للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ اور وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل تم فرماؤ۔ اصحاب کہف کے قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ تعالیٰ ہی کا فرمانا برحق ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے، خواہ وہ ان کے غار میں سونے والی مدت یا تب سے لے کر اب تک کی مدت ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں کا علم اسی کو ہے، کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں۔ اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصرائیوں نے کہا تھا کہ 300 برس تک ٹھیک ہے اور 9 کی زیادتی کیسی ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاتْلُ اور تلاوت کرو۔ جب اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات مقدسہ نازل فرمائیں تو اس آیت میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر ہے، لیکن قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران کفار کی ایک جماعت نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں غرباء اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ سب سے پہلی بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین نے فرمائی، جیسے یہاں ہوا کہ ایک معاملہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خود تربیت فرمائی اور آپ کی کمال کی طرف رہنمائی فرمائی،
اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہوں، غریب ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح شام خصوصیت سے اللہ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ قرآن پاک میں بطور خاص صبح شام کے ذکر کو بکثرت بیان فرمایا، جیسے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ میں بھی بہت سی آیتوں میں ذکر ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صالحین سے بطور خاص محبت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وقل اور فرماؤ، یعنی تم فرما دو کہ حق تمہارے رب عز و جل کی طرف سے ہے اور حق و باطل ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہارے دل جوہی کے لیے اپنی مجلس سے جدا نہیں کروں گا۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اور خود ہی اپنے انجام کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس کی شدت سے پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، وہ روغن زیتون کے تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا پیتل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ میں مصروف ہے، اسے اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا اور نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رہے کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ جہنم کی سب سے کم عذاب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا گیا ہوگا۔ جب سب سے کم عذاب والے کا یہ حال ہوگا تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جسے اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحت الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔
وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، بلکہ انہیں ان کی نیکی کی جزا دیتے ہیں، اور ان کے اجر جنات عدن یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام آزاد جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ اور مزید فرمایا کہ وہ انتہائی خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، کوئی باریک ہوگا اور کوئی موٹا ریشم، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور شاہانہ شان اور کے ساتھ وہ زندگی وہاں بسر کریں گے۔ یاد رہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جنتی لباس ہیں، دنیا میں عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔